پاکستان کا اپنی دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشن تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پہلگام حملے کے شواہد کے بجائے بھارت جھوٹی میڈیا سٹوریز گھڑنے لگا۔ محاذ آرائی کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ اور پروپیگنڈا بے نقاب۔ انڈین میڈیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کو دہشت گردی کے خیالی کیمپس کے طور پر پورٹ کرنے شروع۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے عالمی میڈیا کو آزاد کشمیر کا دورہ کرانے کا اہتمام کر لیا۔ مبینہ دہشت گرد LOC کے قریب اپنے ٹھکانے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ٹائمز آف انڈیا کا پروپیگنڈا انڈیا ٹوڈے نے من گھڑت رپورٹ میں کہا، مقبوضہ کشمیر میں کیل، سردی، دودھنیال، اتمکم، جورا، لیپا، پچیان، فارورڈ، کہوٹا، کوٹلی، کھوئی رٹا، مینڈھڑ، نکیل، چمن کوٹ اور جان کوٹ سے دہشت گردوں کو منتقل کیا۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابیاں، چین اور بنگلہ دیش کے بعد ترکیہ، سوئٹزرلینڈ اور یونان پاکستان کی حمایت میں آگے آ گئے۔ ترکیہ اگر پہلگام واقعے کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی ترک سفیر سے گفتگو، کہا پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کی اشتعال انگیزوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا، جبکہ بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش ہے۔ یونان کا پہلگام فالس فلیگ کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستانی تجویز کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یونانی ہم منصب سے رابطہ کر کے انہیں خطے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل میں معاملے کو اٹھانے سمیت تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث رہا، آزادی، عزت اور ملک کی حفاظت کریں گے۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ کے شواہد دینے میں ناکام۔ بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائکس کا ثبوت طلب کر لیا۔ آج تک بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائکس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پاکستان میں کہاں حملے ہوئے، کہاں لوگ مارے گئے؟ 2019 میں کہیں کچھ نہیں ہوا، کہیں کوئی حملہ نہیں ہوا۔ چرنجیت سنگھ چنی کے سوالات پر سوالات۔ بھارت کا قید پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنے کا منصوبہ۔ قابض فوج گرفتار پاکستانیوں کو مقبوضہ کشمیر میں فیک انکاؤنٹرز میں استعمال کرنے پر تل گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 56 پاکستانی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی غیر قانونی جبراً حراست میں ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹرز میں مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پاکستانی ہندو برادری کا حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی مکمل تائید کا اعلان۔ ہندوستان ہمیشہ فالس فلیگ کے ذریعے ڈرامہ رچاتا ہے۔ چیئرمین آل پاکستان ہندو رائٹس موومنٹ کا کہنا ہے کہ ہم ریاست پاکستان کے اداروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی مائنورٹی ونگ نے کہا کہ ہماری فوج اتنی کمزور نہیں کہ منہ توڑ جواب نہ دے سکے۔ کشمیری صحافی نے پہلگام حملے میں بھارتی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ آزاد کشمیر کے نوجوان صحافی کا بھارتی میڈیا کو کرارا جواب، بھارتی اینکر کو کھری کھری سنا دی۔ کشمیری صحافی نے کہا، پانی بند کرنے کی آپ محض باتیں ہی کر رہے ہیں، ابھی تک پانی بند کیوں نہیں کیا؟ بھارتی تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں مگر ہم اور ہماری فوج معیار میں آپ سے زیادہ ہیں۔ بھارت کے سر پر جنگ کا جنون سوار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے اقدام کریں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ تنازع کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔
RSS दहशत गर्द तंजीम, फौरी पाबंदी लगानी चाहिए। कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं, कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है, 11.5 साल से यासीन मलिक से अलग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, ISPR के मुताबिक 5 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ 30 अप्रैल और 1 मई को की गईं। हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब खारजी फरीदुल्लाह भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। माजूर और नाबालिग अफराद के लिए खुसूसी इकदाम। तरमीम के बाद मुआवजा सिर्फ नकद की सूरत में नहीं बल्कि ज़मीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर ज़मीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने मजाज होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाने का मकसद पेशा वराना फ़राइज़ की बजावरी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों की दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, वज़राए आला, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज़, मुराद अली शाह और दीगर सहाफ़ियों को ख़राज तहसीन। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अपनी ज़मीन अपना घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं पिछली हुकूमतों ने दिहाइयों में 33,000 घर नहीं बनाए होंगे, कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर बेघरों को दें। पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए फलाही काम जारी रहेंगे। जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें ज़मीन मुफ्त देंगे। इसराइल की दहशत गर्दी जारी, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी के बाइस कई इलाकों में तबाही और इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। नाकाबंदी के बाइस गजा की आबादी खुराक और पानी की शदीद किल्लत का शिकार। पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को धूल चटा दी। थाईलैंड होने वाली फाइट में शहीर आफरीदी के ताबड़तोड़ हमले, भारतीय हरीफ टिक न सका। पाकिस्तानी बॉक्सर ने चौथे राउंड में फतह हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल, 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाए। जबकि यूनाइटेड 6 और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में 2 तब्दीलियां, कोशिश करेंगे पिछले मैचों की कारकर्दगी ना दोहराएं। सऊद शकील की गुफ्तगू। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरीन, चकवाल, झेलम, गुजरात, जोग, कोयटा, खलात, सखर, घोटकी, खैरपुर, पेशावर में बारिश हो सकती है। कराची में भी 5 मई से सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।